آ رہا ہے ومن اہل کتاب، بعض اہل کتاب سے من وہ ہیں اگر تو امانت دے ان کو لیکن تارن ایک بڑا خزانہ یؤدی ہی الیکا وہ واپس کر دیں گے طرف تیرے، ومنہم اور بعض ان مولویوں سے من ایسے ہیں اگر تو امانت رکھے ان کے پاس بے دینار ایک دینار بھی لا یؤدی ہی الیکا وہ کبھی بھی واپس نہیں کریں گے تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ ہمیشہ کھڑا رہے اوپر تو ان کے، ہمیشہ رہے اوپر ان کے قائمن کھڑا ہونے والا، ذالک انہم قالوا اللہ فرماتے ہیں مولوی دو قسم کے ہیں، ایک مولوی تو وہ ہے امانت دار، اگر تم ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھ دو نا جب بھی آؤ تو وہ امانت واپس کر دیں گے، اب بھی اسی طرح ہے، اور اگر کچھ وہ بھی ہے مولوی والے کتاب کہ ایک ٹکا بھی دو نا ایک دینار بھی، یہ واپس کرنے والی قوم نہیں، ہاں یا تو سر پہ کھڑا رہے، جب ادھر جائے گا کہے گا خدا کی قسم ہمیں تو پیسے دیے کسی نے نہیں، کس نے کہا ہمیں دیے، یہ ایسے بے ایمان ہے، یہ اتنے امانت دار ہے، ایک دینار تک کھانے کو تیار ہوتے ہیں، لا یؤدی الیکا الا ما دمت علیہ قائما ذالک بانہم قالوا یہ کیوں کرتے ہیں خیانت کا سبب اس لیے کہ انہوں نے کہا لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین سبیل امیین کے مال چرانے میں، امیین کا مال چھپانے میں، سبیل کوئی حجت کوئی الزام، انہوں نے کہا کہ جو امی لوگ ہیں نا مکہ والے ان کا مال کھانا جائز ہے، ان کا مال کھانا جائز ہے، ان کا اگر مال کھا جاؤ ڈر کوئی نہیں، اصل میں مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، تفصیل ہے کالو کی، یقولون کہتے ہیں اوپر اللہ کے نرا جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہ امیوں کا مال دبا لو تو کوئی گناہ نہیں، یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ وہ شخص جو پورا کرے اپنا عہد کو، یہ عہد عام ہے خواہ بندہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ، واتقا اور بچتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین بے شک اللہ یحب پسند کرتے ہیں ڈر والوں کو، یعنی ان کے اعمال کا ثواب دیتے ہیں، ان الذین یشترون یہ تخفیف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ یشترون جو بیچتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلہ میں، بیچنا معنی نہ کرو خریدتے ہیں، یشترونا کا معنی خریدتے ہیں، جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلہ میں ثمنً قلیلا، ثمن قلیل یعنی دنیا حقیر، اولئک لا خلاق لہم یہی لوگ ہیں ثمرہ اولا کوئی حصہ نہیں واسطے ان کے فی الآخرہ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، کلام تو اللہ کرے گا، نیچے لکھا ہے لطفت، کلام تو ہوگا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ولا یکلمہم اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا طرف ان کے، یعنی نظر رحمت یوم القیامہ دن قیامت کے، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور واسطے ان کے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ان منہم لفریقا یہ شکوہ خامس ہے، پانچواں شکوہ بے شک ان میں لفریقاً پہلے تھی خیانت مالی، اب ہے خیانت علمی، ان میں ایک ایسی پارٹی بھی ہے مفتیوں کی، لفریقاً ایک ٹولہ مفتی اور مولوی، یلبون السنتہم ٹیڑھی کرتے ہیں زبانیں اپنی، بالکتاب کتاب پڑھنے میں، لتحسبوہ ہو تاکہ تم سمجھو ہو مخاطبو ہو اس محرف شدہ حصے کو، من الکتاب کتاب کا جز، تو سمجھ آئیے بات، ترجمہ دیکھو ترجمہ، ایک پارٹی وہ بھی ہے کیا کرتی ہے، یلبونا
ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو. ٹیڑھا ٹیڑھا کا معنی یہ لسان کا معنی ہے یحرفون. یحرفون ہاں یحرفونہ یلوونہ کا معنی ہے یلوونہ کا معنی ہے یحرفونہ ویؤبلونہ یحرفونہ ویؤبلونہ. یہ صفوۃ التفاسیر ہے. اس میں یہ معنی کیا گیا یحرفونہ ویؤبلونہ علی غیر مراد اللہ. علی غیر مراد اللہ اس کی تعویل کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں. اللہ کی وہ مراد نہیں ہوتی. علی غیر مراد اللہ جیسا کہ یہودیوں کی نسل شیعہ ہے. یا لیتنی اتخذت مع کہتا ہے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ فلاں سے مراد اول ثانی ہے. اول ثانی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ صوفیوں کو پتہ ہی نہیں. فلاں سے مراد کیا ہے؟ اول ثانی. اب یہ نرے یہودی ہیں اس طرح کی تعریف کرنے والے. اسی طرح قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. فرما دیجیے خود کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں کہتا نہیں ہوں ویسے ہیں صحیح میرے پاس. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کا معنی مفتی احمد زیاد نے کیا کہ میں کہتا نہیں ہوں میرے پاس ہے لیکن ہیں صحیح. کہنے کی نفی ہے, خزانے ہونے کی نفی نہیں. یہ کیا ہے؟ یلبونا, یہ ہے زبانوں کو ٹیڑھا کرنا. اور اسی طرح قالو ابشر یہدوننا فکفروا. نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے. انہوں نے کہا ابشر یہدوننا فکفروا. کیا بشر ہمیں ہدایت کرتا ہے؟ بس اس وجہ سے کافر ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے نبی کو بشر کہا تو کافر ہو گئے. یہ ہے یلبونا. حالانکہ بات کیا تھی کہ انہوں نے بشر کو نبی نہیں مانا تو کافر ہو گئے. انہوں نے بشر کو نبی نہیں مانا کافر ہو گئے. لیکن مشرک اس کو پھیرتا ہے, انہوں نے نبی کو بشر کہا تو کافر ہو گئے. اب یہ ہے یلبونا السنتہم, زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں. ہاں بھائی لمن یقتل, قتل چونکہ جسم ہوا نا, اللہ فرماتے ہیں زندہ بھی جسم ہے. اب اللہ نے کہاں فرمایا یلبونا السنتہم, زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیا اب ذرا آیت دیکھو. السنتہم مروڑتے ہیں اپنی زبانیں بالکتاب, کتاب پڑھنے میں. لیتا سبو ہو تاکہ گمان کرو تم ہوئے مخاطبو اس محرف شدہ بات کا, محرف شدہ حصہ کا, من الکتاب اصل کتاب کی جز. اس طرح بیان کرتے ہیں اپنا ٹوٹکا بھی ملا دیا اور سننے والا سمجھے یہ کتاب اللہ کا جز ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں پتہ چلے گا ہوتا ہے. وما ہوا من الکتاب, حالانکہ وہ نہیں ہوتا کتاب سے. وما ہوا من الکتاب, حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب سے. ویقولون ہوا من عند اللہ, کہتے نا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. کہتے ہیں جو نبی پر کہے جادو ہو گیا وہ ظالم ہے. قال الکافرون, کافروں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ نے فتویٰ لگایا ہے جو نبی پر جادو کا اثر مانے وہ کافر ہے. یہ مطلب ہے یلبونا السنتہم, اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے واقعی اللہ نے فتویٰ لگایا ہے, واقعی اللہ نے فتویٰ لگایا ہے. تو اللہ نے تو اور چیز بھی فرمایا. کافروں نے کہا ما لہذا الرسول, اس رسول کو کیا ہے, یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اب اللہ کافروں کی زبانی کہہ رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہے,
اب اس طرز استدلال پر جو نبی پاک کو رسول کہے، کافروں نے جو رسول کہا، اب جو رسول کہے تو وہ کافر ہوگا؟ او بزرگوں، تمہارا استدلال تو اسی طرح ہے۔ اچھا، کافروں نے جو کہا نبی بشر ہے، لہذا اب نبی کو جو بشر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ قرآن بار بار پڑھو گے، کافر کہتے ہیں نبی بشر ہے، اور اسی کو لیا ہے مولوی عمر شربی نے۔ نوح کی قوم کے کافروں نے نبی کو بشر کہا، ہود کی قوم کے کافروں نے نبی کو بشر کہا، فلاں فلاں نے نبی کو بشر کہا، فرعون حامان نے نبی کو بشر کہا، اور شیطان نے نبی کو بشر کہا، ہر دور کے کافروں نے نبی کو بشر کہا، لہذا جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ یہ کس کا استدلال ہے؟ عمر شربی کا۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ نے شہید کے جسم کو زندہ کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ شہید کا جسم زندہ ہے، آگے چونکہ بچو چونکے کے تیری چونکے، یہ قرآن میں چونکے چونکے نہیں ہے، چونکہ قتل جسم، چنانچہ زندہ جسم ہے۔ ابناء الجہود، یہ چونکہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اپنی طرف سے تو نے بنائی ہے۔ خرا سکتا اس خر کے بچے نے خود بنایا ہے کہ خرا زندہ گرے تے سکتا مردہ گرے، یہ ابن خر خود کہہ رہا ہے، اس کو کہو یہ ہے، اور اوپر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا خر زندہ کے لیے، سکت مردہ کے اللہ نے کہا فرمایا۔ اسی طرح آپ کے دوستوں کا بھی استدلال ہے، قال الکافرون، اللہ کا قول انہیں نہیں ملا، قال کافروں کے مقولے سے دلیل لائی جا رہی۔ کوئی پتہ ہے یلونا؟ ہاں یہی تعریف ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ ہی اور چل رہا ہے مسحور کا، یہ انشاءاللہ جب آئے گا میں بتاؤں گا۔ مسحور کا تو مسئلہ ہی اور ہے، وہاں پر مسحور بے معنل مجنون ہے، مسرور بے معنل، اور یہی لفظ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو فرعون نے مسحور کہا، وہ کہہ کر کے کافروں نے ان کو بھی مسحور کہا۔ قرآن نے ان کے لیے ثابت کیا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اثر بھی قرآن ثابت کرتا ہے، اور کافروں کی زبان سے مسحور کا لفظ بھی قرآن ثابت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، کافروں کا مسحور کہنا وہ فی الجملہ اثر کے منافی نہیں، ورنہ حضرت موسیٰ کے لیے مسحور کا لفظ بھی کافر کی زبان سے قرآن نے نقل کیا، اور پھر حضرت موسیٰ کے لیے فی الجملہ اثر سحر بھی ثابت کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقولہ کفار مسحور اور معنی میں ہے، اور فی الجملہ اثر سحر یہ اور معنی میں ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دینا یہ ہے یلغون السنتہم۔ کوئی سمجھے بھی ہو یا نہیں سمجھے؟ ایک مولوی کہتا ہے یا لا یفلح الساحر، جادو کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، لا یفلح الساحر، ساحر کامیابی نہیں، جادو کا اثر ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے یلغون السنتہم، کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالم مارے تھپڑ مولوی صاحب کے منہ پر، کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب ظالم اگر مارے تو اثر نہیں ہوگا۔ لا یفلح الظالمون، قرآن تو کہتے ہیں ظالم کامیاب نہیں ہوتے، ظالم اگر پیر مار دے تو نہیں لگے گا۔ یہ عجیب استدلال ہے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، لہذا ظالم مولوی صاحب کو کان پکڑوا کے صحیح ڈنڈے سے لٹریشن کرے، اوپر تم پڑھو لا یفلح الظالمون، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب پوچھو مولوی صاحب سے، مولوی صاحب اب بتا کوئی ظالم کے ڈنڈے کا اثر ہوا ہے یا نہیں؟ ظالم ہڈیاں توڑ دے، تم تلاوت کرو لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں، وہ بیچارہ چیخے پڑے، چیختا رہے، جی لگ رہی ہے تم توبہ، قرآن کا منکر ہے، قرآن کہتا ہے لا یفلح الظالمون۔ یہ ان کے ایسے الٹے اوٹ پٹانگ استدلال ہوتے ہیں۔ سیر علی الرسول کا مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، وہ میں سمجھاؤں گا، اس میں افراط تفریط نہیں۔ آپ جو طالب علم ہے نا، آپ کچھ تھوڑا سا اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، آپ علماء بنیں گے
اور قوم کے اضلال کا گناہ بھی آپ پر ہوگا غلط رہنمائی کی. تو اس لیے یہ اشربوا فی قلوبہم العجل، بچے شچے کی بھاں پہ نہ جاؤ. جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے انصاف کے ساتھ دلائل کے ساتھ. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے میری بات مانو، نہیں، میں کیا پدی کا شوربہ، میری کیا حیثیت ہے. میں نہیں کہتا میری بات مانو، میں کہتا یہ ہوں قرآن کا صحیح مطلب اور نبی پاک علیہ السلام کا صحیح سنت کا مسئلہ، اور 1400 سال پر جس پر امت کا ایک اتفاق اور توافق رہا ہے، ایسے مسائل میں کبھی بھی الگ رائے اختیار کرنا، چلو الگ رائے بھی اختیار ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایسا فتویٰ لگانا کہ پوری امت کا رگڑا نکل جائے اور اپنی شہوت کی تسکین کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہہ دینا، تو یہ خود ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. تو بہرحال یلبونا السنتہم، آج کل جو خطیب ہے اکثر ہی یلبونا السنتہم الا ما شاء اللہ الا من رحم ربک یلبونا السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب. اچھا ایسے انداز میں پیش کریں گے نا، اگلا قرآن بیان کیا ہے نا. ایک خطیب کو کہا گیا ذبیحہ کو جو حرام کہتا ہے قرآن میں ہے، اس نے کہا 60 آیت ہے. مشرک کی ذبیحہ حرام میں کتنی آیتیں ہیں؟ 60. کہیں آپ کو مل جائے، مجھے بھی کوئی دکھا کے جانا 60 میں سے. اچھا ان میں سے پہلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت، اس کا معنی ہے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے. اب ساری زندگی سوچتے رہو کس طرح استدلال ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، اور مرید کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آیا نا استدلال. صراط الذین انعمت علیہم، مشرک دی کٹی حرام. پھر اگر یہ معنی ہے تو پھر یہ بھی معنی ہے مشرک کی سڑک پہ چلنا یہ بھی حرام ہے، مشرک کی بنائی ہوئی گاڑی پہ چلنا، مشرک سے پیٹرول لینا، ڈیزل لینا، مشرک کی جیل میں جانا، جو چیز بھی مشرک کی بنی ہے اس کرنا. تو یہ گپوٹیشن ہوتا ہے، استدلال نہیں ہوتے. آپ سمجھ لیتے ہیں استدلال یہ کی ہوتی ہے علماء کی سیر و تفریح، ادھر ادھر سیر و تفریح کرتے ہیں، یہ کوئی استدلال نہیں. باقی رہے گی مشرک کی ذبیحہ وہ حرام ہے، تو سمجھے بھی ہو، پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور یہ بریلوی شریلوی اور یہ جو موجودہ زمانے کے منسوب الاسلام کفریہ فرقے ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہے دوستو بزرگوں. ہاں ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ اہل کتاب کیسے ہیں، اس لیے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرک کی کٹھی منڈ کے کھاؤ. ہاں یہ نہیں، مشرک کی ذبیحہ حرام زنی ہے، زنی اجتہادی مسئلہ ہے. جو حلت کا اپنے دیانتداری سے حلال سمجھتا ہے تو اس کو اپنی دیانت پہ چھوڑو. لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ حلت کی وجہ کیا ہے، نہ آج تک ہمیں کوئی سمجھا سکا، نہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ موجودہ زمانہ کا مرزئی ہو، شیعہ ہو اور رضا خانی ہو، پرویزی ہو، عثمانی ہو، یا یہ جتنی پارٹیاں ہیں، ان کو ہم کس طرح اہل کتاب سمجھیں. ہم اہل کتاب نہیں سمجھ سکتے، یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سمجھ بھی گئے ہو. اب مولوی بڑے ناراض ہوتے ہیں، مولوی کہتے ہیں پابند بنو، جو ہم مسئلہ بتائیں مانو گو. ہم کہتے ہیں دلیل دو تو مان لیں گے، دلیل نہیں تو نہیں مانیں گے. بات صاف ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ محرف شدہ، یہ جو مطلب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بولتے ہیں اوپر اللہ کے نرا جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں دل میں اور پتہ بھی ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں.